السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والا۔ صلاۃ کی کیفیت کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے۔ حالت سجدہ میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ حالت سجدہ میں بالخصوص جس چیز کے تعلق سے میں گفتگو کروں گا وہ ہے دعا۔ حالت سجدہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت ہوتا ہے جب سجدہ میں ہوتا ہے۔ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ، خوب کوشش کرو دعا میں، لائق ہے کہ قبول کر لیا جائے۔ واضح ہوتا ہے کہ حالت سجدہ میں ہم اور آپ کو دعا کرنی چاہیے۔ تسبیح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا بھی کہ حالت رکوع میں اللہ کی تعظیم بیان کرو اور حالت سجدہ میں اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرو۔ تو ہم اور آپ حالت سجدہ میں تسبیح بھی پڑھیں، سبحان ربی الاعلی، اسی طریقے سے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، اسی طریقہ سے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ ساری دعائیں حالت سجدہ میں تسبیح سے متعلق ہیں، ہم اور آپ ان کو پڑھیں۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اور طریقہ اور آپ کی سنت ہے۔ کیا غلط ہے اس میں؟ حالت سجدہ میں قرآن کی تلاوت نہ کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیت ان اقرأ القرآن راقعا او ساجدا، مجھے روک دیا گیا ہے کہ حالت رکوع یا سجدہ میں قرآن کی تلاوت کروں، یعنی قرآن کی تلاوت حالت رکوع اور حالت سجدہ میں نہیں کی جائے گی۔ اگر دعا کے طور پر ہو، جیسے کوئی بندہ دعا کرنا چاہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کوئی کہنا چاہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کوئی کہنا چاہتا ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ تو یہ دعائیہ آیات جو ہیں ان کو دعا کے طور پر اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے، تلاوت قرآن کے طور پر نہیں، تو اسے علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ لیکن قرآن کی آیت کو اس حیثیت سے پڑھنا کہ قرآن کی ہم تلاوت کر رہے ہیں حالت رکوع میں یا سجدہ میں، یہ درست نہیں ہے۔ ہم اور آپ حالت سجدہ میں اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کریں اور دعا کریں۔ دعا کے تعلق سے کیا اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں یا یہ کہ صرف عربی زبان میں دعا کی جائے؟ علماء کی اکثریت کا فتویٰ یہی ہے کہ دوران صلاۃ عربی ہی میں جو چیز ہمیں ادا کرنی ہے ادا کریں۔ ویسے بہت سارے علماء نے جائز قرار دیا ہے کہ حالت صلاۃ میں یعنی سجدہ میں اگر کوئی بندہ اپنی زبان میں دعا کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، نہ بھی کرے اگر عربی زبان کے علاوہ میں، تو اس میں کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے، ہم اپنی ضرورت عربی میں نہیں کہہ سکتے۔ ہم دوران سجدہ اگر یہ سوچیں کہ مولا میری یہ ضرورت پڑی ہوئی ہے، میرے ساتھ یہ مسائل ہیں، مجھ پر اس طرح سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہماری مجبوریاں مولا یہ ہیں، مولا تو ہمیں جانتا ہے، تو یہ سوچیں اگر بندہ، تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا علیم بذات الصدور، سینوں کے راز کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو جو کچھ سینے میں راز کے طور پر موجود ہے، اگر اسے اللہ رب العالمین جانتا ہے، تو یہ کہنا کہ اگر ہم نہیں کہہ سکیں گے عربی میں تو ہماری سنی ہی نہیں جائے گی، اللہ رب العالمین ہماری دعا سنے گا ہی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ تو سینے کے راز کو مانتا ہے، سینے کے راز کو جانتا ہے، لیکن مانگنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے اے نبی جب میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو آپ کہہ لیجئے میں قریب ہوں۔
اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لہذا تم قبول کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان رکھو، شاید کہ تم رشد و ہدایت کو پہنچ جاؤ۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ وہ مجھے پکاریں، چاہیے کہ وہ میری سنیں، چاہیے کہ جو کہا جا رہا ہے اسے قبول کریں۔ تو یہ آیت کا معنی آپ نکال سکتے ہیں کہ گویا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پکارنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے بندہ جب نہیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، لہذا ہم حالت صلاۃ میں، دوران صلاۃ، حالت سجدہ میں ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ رہی بات وہ حدیث جس میں ہے کہ قرآن سے روکا گیا ہے، ذرا دیکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا سنو وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا وَسَاجِدًا، سن لو، مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں حالت رکوع، حالت سجدہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے باب النہی عن قراءۃ القرآن فی الرکوع والسجود، اس کی ممانعت، دوران رکوع سجدہ قرآن کی تلاوت کی ممانعت کا بیان، یہ امام نووی رحمہ اللہ نے باب ادا کی اس حدیث پر۔ حدیث کا نمبر ہے 1102 نمبر۔ تو حالت سجدہ میں ہم اور آپ قرآن کی تلاوت کے طور پر قرآن کی آیات نہ پڑھیں، دعا کے طور پر میں نے بتلایا کہ بہت سارے علماء نے اسے جائز قرار دیا ہے، اور دعا کے طور پر آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دعا کے طور پر کوئی نہ کوئی دعا اختیار کریں گے، یا اپنے طرف سے کوئی عبارت بنا کر کے آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، تو بہتر ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی وضع کردہ عبارت میں ہی دعا کریں، اللہ رب العالمین کو پکاریں، تو اللہ رب العالمین کہیں زیادہ سنے گا اور اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوگا۔ تو دعا کے طور پر قرآن کی تلاوت یعنی قرآن کی آیات کا پڑھنا حالت سجدہ میں، دوران سجدہ میں یہ منع نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو اسی کیفیت کے ساتھ، خواہ وہ کیفیت قولی ہو یا کیفیت فعلی ہو، اسی کیفیت قولی کیفیت فعلی کے ساتھ صلاۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کیفیت قولی اور کیفیت فعلی کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ ادا کی ہے۔ یعنی ہم صلاۃ ایسے ادا کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ادا کے طور پر کہ آپ رکوع آپ نے کیسے کی، سجدہ آپ نے کیسے کی، اور اسی طریقے سے ہم ادا کریں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جو دعا پڑھی ہے، دوران سجدہ آپ نے کیا دعا پڑھی، حالت رکوع میں آپ نے کیا دعا پڑھی، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد آپ نے کیا دعا پڑھی، پہلے سجدہ سے سر اٹھانے کے بعد آپ نے کیا دعا پڑھی، حالت تشہد میں آپ نے کیا دعا پڑھی، صلاۃ کے بعد اذکار میں سے کیا کیا دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیفیت قولی اور کیفیت فعلی کا اعتبار کریں اپنی صلاۃ کے اندر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہم اور آپ کو اسی طریقے اور منہج پر صلاۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو طریقہ اور جو منہج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے، اور جس پر رہنے کا آپ نے حکم دیا ہے، اور جس کے طور طریقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے واضح کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔